اگر وہ غدار ہے تو اگر یہ ماموں کا تینت ہے تو اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ توجہ کیجیے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سزا پڑھتے ہیں محمد ایک اشارہ میں کر کے گزر جاؤں اور بس اب میں وقت نہیں دوں آپ کا. دیکھیے مولا علی کو پتا کہ جناب زہرا دشمنوں کو کیا جواب دیں گی. جب آئے تھے وہ سب مولا علی کو پتا تھا کہ بنت رسول ان کو کیا جواب دیں گی، لیکن اگر وہ جواب خود مولا علی دے دیتے، توجہ کیجیے گا، تو بددیانت مورخ یہ تجزیہ کرتا کہ رسول کی بیٹی تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، وہ تو سب کچھ معاف کر دیتی، لیکن علی نے بات کا موقع ہی نہیں دیا. بھائی توجہ کیجیے گا، اس لیے مولا علی نے زہرا کو آمادہ کیا کہ بنت رسول نظریے کا اعلان خود آپ کریں. توجہ کیجیے گا، تو جو بات دشمنوں کے لیے مولا علی نے چاہی کہ وہ اعلان زہرا کریں، وہی کربلا میں مولا حسین نے چاہا کہ اس نظریے کا اعلان عباس کریں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. ورنہ جیسے زہرا لائق کلام نہیں سمجھتی تھی، ویسے ہی غازی شمر کو لائق کلام سمجھتے تھی. ایک سوال ہے کہ محمد ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا غازی آمادہ تھے؟ کیا بات تم جاؤ، ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ عباس کو رشتہ داری کی بنیاد پر مان جاتے. حسین سامنے آ گئے، کیا جا کر کے اپنی زبانی بتاؤ بھی تو کہ ہمارا وفادار ہوتا کیسا ہے. اس لیے کہ جب ابو طالب نے نبی کے لیے اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو ابو طالب کا بیٹا امام حسین کے لیے کوئی سمجھوتا کیسے کرے گا. اب آئے ہیں اور ایک مرتبہ ایسی بات ہے، اس کے ہاتھ میں امان نامہ ہے، اس کے ہاتھ میں امان نامہ ہے. تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر، کتنی مماثلت ہے. قرآن مجید نبی کے نسبی رشتہ دار کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہی الفاظ غازی سببی رشتہ دار بن کے آنے والے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہاں چونکہ دور ہے تو تبت یدا ہے، یہاں چونکہ سامنے ہے اس لیے تبت یدا ہے. صلوات کے محمد والے آخر کلام میں تو چونکہ کہ یہ تو دنیا ہے. اس کی بات ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں دے پاؤں گا، لیکن علماء سے دعائیں ضرور لوں گا اس منزل کے اوپر کہ یاد رکھیے گا کربلا کا ایک ایک فرد منتخب الہی. جناب مسلم ہو چاہے غازی، ورنہ جو بیعت اٹھا کر اجازت دے رہا ہے وہ حبیب کو بلا تو رہا. اور جو کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں ایک ایک فرد منتخب الہی، اس لیے کہ کربلا دین کی اساس ہے. تو اگر کربلا دین کی اساس ہے تو اس کا علمدار خدا کی طرف سے منتخب ہوگا. اور کوئی وقت نہیں ہے کہ میں کوئی اس کی دلیل دے پاؤں. یہاں ممکن ہے آدمی اس کا اندازہ نہ کر پائے. اگلے جملے میں صرف توسل کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنانا شاید مقصود نہیں، لیکن شاید یہ پڑھ کر میری نجات ہو جائے کہ محشر جہاں دہور جمع ہوں گے، جہاں زمانے جمع ہوں گے، جہاں
سے انجام تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے تو وہاں شہداء کا بھی بہت بڑا مجمع ہوگا، شہداء کا بھی بہت بڑا مجمع ہوگا، لیکن پروردگار غازی کو ایک ایسا رتبہ اور مرتبہ عطا کرے گا کہ اولین و آخرین کے شہداء غازی کے اس رتبے پر غبطہ کریں، غازی کے اس رتبے پر غبطہ کریں گے۔ تو خطبہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ چاہے غازی کا جشن ہو، چاہے بی بی زینب کا جشن ہو، جب بھی پڑھا جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی مصائب کے رخ نکل آتے ہیں، اور جو کیجیے گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کربلا کے بغیر ان کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا، اور کربلا کا ذکر آتے ہی جو ہے ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں نے شہداء کی جو بات کہی ہے کہ غبطہ کریں گے، یاد رکھیے گا ہم اپنی نجات کی امید بشکل شفاعت کرتے ہیں، اور شفاعت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تاج شفاعت پیغمبر کے سر پر ہوگا۔ اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہاں تو علم مل رہا ہے اور وہاں جب شفاعت کی منزل آئے گی مجھے نہیں معلوم کہ منزل شفاعت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم پیغمبر سفارش کس طرح کریں گے، لیکن اللہ اکبر یہ صرف اور صرف غازی کے اس کمال کی علامت ہے کہ جب پیغمبر مسند شفاعت پر بیٹھ کر اپنی بیٹی سے پوچھیں گے کہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو اتنے بڑے محشر میں غازی کے بازوؤں کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی نجات کا ضامن بھی غازی کے بازو ہیں، اور چاہنے والوں کی شفاعت کے ضامن بھی غازی کے بازو ہیں۔ خوش نصیب ان کا جنہوں نے غازی کی زرعی کی تنظیم کا کام کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار لیا، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا۔ صلوات محمد والے پروردگار عالم آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں چاہے یہ امام بارگاہ ہو، خاص کر چاہے یہ گھڑی اور گھڑی کے لیے یہ مقام، اس کی تزئین کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے جس نے جس طرح سے بھی دامن درم قدم سخنے کوئی بھی مدد کی ہے، معبود بڑا رتبہ ہے تیرے نزدیک غازی ابو الفضل کا، اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، سارے آنے والوں کی دلی مرادیں پروردگار ہمیں کامل ایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور ہمارے اس نذرانے کو جو غازی کی ذکر کے شکل میں پیش کیا گیا شرف قبولیت عطا فرما، سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آواز ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ نعرہ اللہ